السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امی کو کینسر ہوا تو ہمارے پاس علاج کے لیے 1 روپیہ تک نہیں تھا۔ میں مدد کی امید کے لیے ماموں کے دروازے پر پہنچی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی عمرہ کر کے لوٹے تھے اور اس وقت اپنا نیا پلازہ تعمیر کروا رہے تھے۔ میں نے دھیمے لہجے میں مدد مانگی، آنکھوں میں سوال تھا اور دل میں امید، لیکن ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ میں خاموشی سے واپس پلٹ آئی اور چند دن بعد امی نے تڑپ تڑپ کر دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ چند مہینے بعد جب ان کا پلازہ مکمل ہوا تو ماموں نے افتتاح پر مجھے بھی بلایا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی ایک چیخ سنائی دی، اور جیسے ہی میں پلازے کے دروازے کے اندر داخل ہوئی ایک فلک شگاف چیخ نے فضا کا سینہ چیر ڈالا۔ ایسی چیخ جو صرف زبان سے نہیں، روح کے کسی بہت گہرے کونے سے نکلی تھی۔ میرے قدم وہی زمین میں چم گئے، سب کچھ جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ میرے ہاتھ میں ماموں کا دعوت نامہ اب بھی تھما ہوا تھا، لیکن میری انگلیاں کپ کپا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے منظر دھندلا گیا تھا، جیسے کسی پرانی فلم کی دھول جمی اسکرین پہ کوئی منظر چل رہا ہو۔ پلازہ نیا تھا، بالکل نیا۔ سفید سنگ مرمر کی سیڑھیاں، شیشے کے دروازے، روشنیاں، خوشبو اور مٹی کی وہ نمی جو نئے تعمیر شدہ عمارتوں میں محسوس ہوتی ہے۔ آج اس کا افتتاح تھا۔ ماموں نے بڑے فخر سے دعوت نامے بھجوائے تھے اور مجھ جیسے رشتہ داروں کو بھی یاد کیا تھا جنہیں برسوں سے بلا دیا گیا تھا۔ نہ جانے یہ دل میں نرمی آئی تھی یا صرف دکھاوے کے لیے تھا، یا پھر واقعی محبت امڑ آئی تھی۔ میں یہی سوچتی رہی جب میں نے دعوت قبول کی تھی، لیکن اب میں دل کو مضبوط کرتے ہوئے یہاں آ گئی تھی۔ میں نے دوپٹہ ٹھیک کیا، آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی اور اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہ دل کو ہلا دینے والی چیخ سنائی دی۔ پہلے لمحے میں سمجھی شاید کسی بچے نے شور مچایا ہو، مگر اگلے ہی لمحے جب سب مہمانوں کی نظریں اوپر کی منزل کی طرف اٹھی اور عورتوں کے منہ سے یا اللہ خیر کی سرگوشیاں بلند ہوئی، تو میں سمجھ گئی کہ کچھ بہت ہی زیادہ سنگین ہو چکا ہے۔ سیٹھ صاحب کو کیا ہوا؟ کسی کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ وہ سیڑھیوں سے گر گئے ہیں، شاید چکر آ گیا، ایک آدمی نے کہا۔ نہیں، وہ تو کسی طرف اشارہ کر رہے تھے، کسی کو دیکھ کر پیچھے ہٹے، اور پھر ایک عورت بولی، پھر چپ ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے گردن گھما کر پورا ہال دیکھا۔ ہر طرف قیمتی لباس، زیوروں کی جھلک، مہنگی خوشبوئیں اور چہروں پر چھائے ڈر کے سائے تھے۔ ماموں کی عزت دار شخصیت اور دولت کی چمک نے ہمیشہ لوگوں کو ان کے قریب رکھا، مگر آج ان کا یہ حال دیکھ کر سب کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لرز رہے تھے۔ ذیشان، ان کا بیٹا، ہامتا ہوا نیچے آیا۔ اس کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا، آنکھوں میں ڈر کی جھلک اور زبان لڑکھڑاتی ہوئی۔ ابو ابو اوپر گر گئے ہیں، شاید ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ وہ کسی عورت کو دیکھ کر پیچھے ہٹے تھے۔ وہ وہاں کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں۔ ذیشان گھبرا کر بولا، وہ وہاں کھڑی تھی، سفید کپڑوں میں، وہ عورت۔ کسی نے گھبرا کر پوچھا، کون عورت؟ اس نے کہا کہ پتہ نہیں، وہ اب غائب ہو گئی ہے یا کہیں چلی گئی ہے۔ ذیشان کا جواب کانپتا ہوا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر اس مقام کی طرف دیکھا جس طرف وہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک سفید دیوار جس پر ہلکی سی سایہ داری تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو اور ابھی ابھی ہٹا ہو۔ یہ سب کچھ بہت دردناک تھا۔ میرے دل میں جیسے کوئی چنگاری سے سلگنے لگی۔ وہ چیخ، وہ منظر، وہ سایہ، سب کسی آشنا درد کو چھیڑ رہے تھے اور مجھے ماضی میں دھکیل رہے تھے۔ مجھے اچانک وہ رات یاد آ گئی جب میں ماموں کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اماں کو جب پہلی دفعہ خون کی الٹی آئی تھی تو ہم سب نے سمجھا شاید کچھ پرانی دوا کا رد عمل ہوگا، لیکن جب اسپتال لے گئے اور ٹیسٹوں کے بعد ڈاکٹر نے کہا 3 مرحلہ ہے، کینسر بہت پھیل چکا ہے، فوری علاج نہ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف چند مہینے باقی رہ گئے تھے۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک بے جان گڑیا ہوں۔ بھائی کی آنکھیں بھیگ گئیں اور ابا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ ہم غریب تھے، بلکہ بہت ہی غریب۔ کینسر جیسے مرض کا نام بھی ہمارے لیے قیامت بن گیا تھا۔ ہم نے زیور بیچے، پھر برتن تک بیچ ڈالے، لیکن علاج کا پہلا مرحلہ ہی لاکھوں روپے کا تھا۔ تب ایک دن میں نے ہمت کی۔ میرے دل میں صرف ایک امید تھی، ماموں۔ وہ میرے والد کی جگہ تھے، میرے نانا کے بیٹے، میری ماں کا سہارا اور میرے باپ کے بعد ہمارے واحد سرپرست۔ ابھی حال ہی میں عمرہ کر کے لوٹے تھے۔ لوگ بتا رہے تھے کہ وہ بہت نیک بن گئے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجد تعمیر کروا رہے ہیں اور شہر کے ایک مہنگے علاقے میں اپنا شاندار پلازہ بھی تعمیر کروا رہے ہیں۔ میں ان کے دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھلا اور سامنے خود ماموں کھڑے تھے۔ میں نے جھجکتے ہوئے سلام کیا۔ وہ چونکے اور بولے، ارے تم، خیریت؟ ان کی آواز میں حیرت تھی، لیکن اپنائیت کہیں نہیں تھی۔ میں چند لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر ہمت جمع کر کے دھیرے سے کہا، امی بہت بیمار ہے،
کینسر ہے، علاج کے لیے مدد درکار ہے۔ میں جانتی ہوں آپ بہت مصروف ہوں گے، لیکن میں اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی کہ انہوں نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو میں ابھی عمرہ کر کے آیا ہوں، پلازے کی تعمیر کا کام چل رہا ہے، میرے پاس زکوٰۃ کی پالیسی ہے جو میں مخصوص اداروں کو دیتا ہوں۔ تم لوگوں کا ہر وقت ہاتھ پھیلانا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ان کی باتیں میرے دل پر چاقو کی طرح چلیں۔ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے غصے سے ہاتھ اٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ ایک ٹھنڈا، خاموش، بے رحم دروازہ جس نے میری ہر امید کو کچل کر رکھ دیا۔ میں وہیں ساکت کھڑی رہی، جیسے زمین میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر رہی ہو۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور دل میں بس ایک دعا کی، یا اللہ اگر میں ظالم ہوں تو مجھے سزا دے، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کا حساب تو خود لینا۔ اماں نے کئی دن بستر پر لیٹے لیٹے تڑپتے ہوئے گزارے۔ ان کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہتے، ہونٹ خشک تھے، لیکن آواز نہ نکلتی۔ آخری دنوں میں ان کی سانس لینا بھی دشوار ہو چکا تھا۔ اور پھر ایک رات جب ہم سب ان کے پاس بیٹھے تھے، اچانک وہ خاموش ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی اور سانس تھم گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ ایک سناٹا میرے اندر گھر کر گیا۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھولی، اور نہ ماموں کا وہ جملہ، میں بہنوں کے کام نہیں آ سکتا، نہ ان کی فرمائشیں پوری کر سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ سب اب ممکن نہیں رہا۔ انہوں نے ایک بار بھی ہماری غربت کا خیال نہ کیا۔ آج وہی ماموں اپنے شاندار پلازے کے افتتاح پر مجھے بلانے پر مجبور ہوئے۔ میں سمجھی شاید وقت نے ان کا دل بدل دیا ہو، شاید ان کا ضمیر جاگ گیا ہو، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس دعوت کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا ہے جو میری روح کو ہلا کر رکھ دے گا۔ جب ان کے پلازے کی افتتاحی تقریب ہوئی، میں وہاں پہنچی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا، ایک فلک شگاف چیخ نے ماحول کو چیر کر رکھ دیا۔ وہ چیخ ایسی تھی جو دل کے کسی بہت گہرے اندھیرے کونے سے نکلی تھی۔ سب کی نظریں ایک طرف مڑ گئی۔ وہ ماموں تھے، زمین پر گرے ہوئے، چہرہ زرد، آنکھوں میں وحشت۔ اسی لمحے ذیشان میرے قریب آیا، آہستہ سے بولا، کچھ دنوں سے ابو بہت پریشان رہتے تھے، کہتے تھے کہ ہر رات ایک عورت ان کے خواب میں آتی ہے اور روتی ہے اور ان کے ہاتھ پکڑتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ ہاں، وہ کہتے تھے کہ اس عورت نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر درد ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے تم نے میرے مرنے کی دعا لی ہے، اب تمہاری باری ہے۔ ذیشان کی باتیں سن کے میری آنکھوں میں دھند سی چھا گئی۔ میں جانتی تھی وہ عورت کون تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈک دوڑ گئی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کی۔ ابھی وقت نہیں تھا سچ بولنے کا، ابھی وقت تھا صرف خاموشی سے مکافاتی عمل کا منظر دیکھنے کا۔ میرا نام نازش ہے، اور میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے تھا جہاں پر بمشکل 2 وقت کی روٹی کو پورا کیا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کی چھت پر پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، دیوار نمی سے بھری ہوئی تھی، اور کچن میں جلنے والے چولہے کے نیچے اکثر راکھ زیادہ ہوتی تھی اور آگ کم ہوتی تھی۔ مگر اس کے باوجود ہمارا گھر ایک جنت تھا، کیونکہ ابا کی ہنسی، اماں کی دعائیں اور بہن بھائیوں کی معصوم خوشیاں ہر کونے میں بسی ہوئی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، میں سب سے بڑی، میرے بعد 3 بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ ہمارے گھر میں پیسہ بے شک کم تھا، مگر محبت بہت زیادہ تھی۔ ابا ایک سرکاری کلرک تھے، محدود تنخواہ میں زندگی گزارتے، لیکن کبھی یہ احساس نہ ہونے دیا کہ ہم غریب ہیں۔ ہر ہفتے ایک دن وہ سب بچوں کو ساتھ بٹھاتے، کہانی سناتے اور آخر میں یہی کہتے، علم سے بڑی دولت کوئی نہیں، تم لوگ پڑھ لکھ کر میری دنیا بدل دو گے۔ مگر ابا کی اپنی دنیا اچانک بدل گئی، اور ہمارے لیے وہ دن قیامت بن گیا۔ ابا کی موت ہمارے گھر پر گویا زلزلہ بن کر گری، جس میں ہمارا سب کچھ بکھر کر رہ گیا۔ وہ ایک روزمرہ کی معمول کی صبح تھی۔ ابا ہمیشہ کی طرح سفید قمیض، سلیقے سے استری شدہ پینٹ اور ہاتھ میں جوتے اٹھائے کمرے سے نکلے۔ اماں نے انہیں ناشتہ کرنے کو کہا تو ہنس کر بولے کہ آج دفتر میں ناشتہ کروں گا، تم بس دعا کرنا۔ یہ ان کے منہ سے نکلنے والا آخری جملہ تھا۔ شام کے قریب دروازہ زور سے بجا۔ باہر ایک کمسن لڑکا کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں کوئی چھپا ہوا دکھ تھا۔ اس نے بمشکل کہا، باجی، باہر صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، دفتر سے ہی ہسپتال لے گئے ہیں۔ اماں کا تو دل دہل گیا، اور وہ بے اختیار زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ابا کی لاش سرد خانے میں منتقل کی جا چکی تھی۔ موت فوری تھی، جس نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دی۔ کہنے والے کہتے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھا، ایک لمحے کے لیے صوفے سے ٹیک لگائی اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ اماں ان کے لاشے سے لپٹ کر ٹوٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہم بچوں کو سمجھ نہ آیا کہ دنیا ایک دم اتنی خاموش اور سخت کیوں ہو گئی، کیوں زمانے کے لہجے میں اتنی بے رحمی آ گئی۔ ابا کے جانے کے بعد وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ ایک طرف قسطوں کا بوجھ، کرائے کی ٹینشن، بلوں کی پریشانی، دوسری جانب زندگی کی بنیادی ضروریات، اور تیسری طرف وہ ہر دروازہ جو ایک ایک کر کے بند ہوتا جا رہا تھا۔ اماں نے ہمیں سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔
انہوں نے سلائی مشین دوبارہ نکالی اور دن رات کپڑے سینا شروع کیے۔ شروع میں محلے کی خواتین کام دیتی تھی، بعد میں کچھ بوتیکس نے بھی کپڑے دینا شروع کیے، مگر اس کی قیمت تھی اماں کا سکون، ان کی صحت اور ان کی نیند کی قربانی، اور اماں بخوبی یہ سب قربان کر رہی تھی۔ اکثر وہ پوری رات جاگ کر کپڑوں پر کڑھائی کرتی اور صبح ہمیں اسکول بھیج کر کچن میں خالی برتنوں کو دیکھ کر سر جھکا لیتی اور انہی برتنوں کو دھونا شروع کر دیتی۔ ایک دن میں نے پوچھا، اماں آپ کب سوتی ہیں؟ تو وہ مسکرا کر بولی، جو خواب تم لوگ دیکھتے ہو میں جاگ کر ان خوابوں کی تعبیر سی رہی ہوتی ہوں۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بار بار سوئیاں چبھنے سے زخمی ہو جاتی۔ اکثر میں خود رات کو چپکے سے ان کے ہاتھ پکڑ کر مرہم لگاتی اور وہ آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھتی رہتی۔ ابا نے اپنی زندگی میں ہماری تعلیم کے حوالے سے بہت سارے خواب دیکھے تھے، لیکن ابا کے خواب ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ ان کا سب سے بڑا خواب تھا کہ ہم سب بہن بھائی تعلیم حاصل کریں، لیکن ان کے بعد ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں مکمل کاپی نہیں تھی۔ بڑی بہن کا اسکول چھوٹ گیا، وہ اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بھائی نے کتابیں چھوڑ کر چھوٹے موٹے کام تلاش کرنا شروع کر دیے۔ میری پڑھائی بھی وقتاً فوقتاً ڈوبتی رہی۔ کبھی فیس جمع نہ ہونے پر نام کاٹ دیا جاتا، کبھی یونیفارم بھٹ جاتا تو میں غیر حاضری اختیار کرتی، مگر میں نے ہار نہ مانی۔ رات کو اندھیرے میں موم بتی کے نیچے وہی پرانی کاپیاں کھول کر سبق یاد کرتی رہتی۔ اماں ہر امتحان سے پہلے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کہتی، پڑھتی رہو بیٹا، علم اللہ کی امانت ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ مگر وقت بدل رہا تھا، اسکول والوں کا رویہ بھی جیسے بدلنے لگا۔ ایک دن ٹیچر نے سب کے سامنے کہہ دیا، یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، اس کی فیس ابھی تک جمع نہیں ہوئی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے، لیکن دل کے اندر ایک ضد اور بڑھ گئی۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب میں اور محنت کروں گی۔ ہمارے چھوٹے بھائیوں کے یونیفارم پر پیوند لگے ہوئے تھے، جوتوں کے تلوے الگ ہو چکے تھے، مگر ہم سب خاموشی سے اسکول جاتے رہے، صرف اس امید پر کہ شاید ہمارا کل بہتر ہو جائے، اور اسی امید نے ہمیں حوصلہ بھی دیا تھا۔ ان برے حالات میں ایسے دن بھی آئے جب چولہا ٹھنڈا رہا۔ اماں نے پانی میں دال بھگو کر ایک پتلا سا شوربہ بنایا اور 3 دن تک ہم سب نے وہی شوربہ پیا۔ ایک رات چھوٹی بہن نے روتے ہوئے کہا، اماں پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ اماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، سو جا میری گڑیا، خوابوں میں اچھے اچھے کھانے ملیں گے۔ ہم سب اماں کی اس بات پر زبردستی مسکرا دیتے، لیکن جب سب سو جاتے تو اماں خاموشی سے دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ جاتی اور آہستہ آہستہ رونے لگتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اماں ہمیں کھلا کر خود بھوکی سو جاتی، اور جب میں صبح خالی برتنوں کو دیکھ کر سوال کرتی تو اماں مسکرا کر کہتی، بیٹا ماں کا پیٹ اپنی اولاد کی خوشی سے بھر جاتا ہے۔ اکثر میں رات کے وقت محلے کی دکان پر جاتی، کھاتے میں سے کچھ لے لیتی، کبھی دکاندار دے دیتا اور کبھی ٹال دیتا، اور جب اگلے دن اماں کو پتہ چلتا تو وہ بہت ناراض ہوتی، مگر آنکھوں میں ایک نمی چھپی ہوتی، وہ نمی جو فاقوں کی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی غیرت کے جاگنے کی ہوتی تھی۔ اماں کے سر میں درد بڑھنے لگا تھا، کبھی چکر آتے، کبھی ان کی ناک سے خون آتا، کبھی پیٹ میں شدید درد ہوتا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ سب تھکن یا کمزوری کی وجہ سے ہے، لیکن جس دن انہوں نے پہلی بار خون کی کہہ کی تو میرے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پھیل گئی، آنکھوں میں خوف ٹھہر گیا اور دل کانپنے لگا۔ ہسپتال لے کر گئے تو کئی ٹیسٹ ہوئے، اور جب ڈاکٹر نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو اس کے الفاظ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ اس نے کہا، آپ کی والدہ کو کینسر ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر، اگر فوری علاج نہ ہوا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کرسی پکڑی، زبان پر الفاظ رک گئے، دل دھڑکنا بھول گیا، اور جب میں نے اماں کو یہ سب بتایا تو وہ حیرت انگیز طور پر پرسکون تھی، جیسے انہیں سب پہلے سے معلوم ہو، جیسے وہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکی ہوں۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا اور بس اتنا کہا، الحمدللہ، جتنی زندگی تھی میری اچھی تھی۔ ان کی بات میں شکایت نہیں تھی، بس قبولیت تھی، مگر میرے اندر ایک آگ لگ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اماں کا علاج ہر حال میں کراؤں گی۔ زیور بیچا، رشتہ داروں سے ادھار لیا، کپڑے سیے، بچوں کو ٹیوشن پڑھائی، لیکن دواؤں کی قیمتیں کسی پہاڑ جیسی تھی۔ کچھ دن اماں کو شہر کے اسپتال میں داخل بھی کرایا، مگر وہ زیادہ دیر نہ چل سکا۔ ایک دن وہ بہت تڑپنے لگی، درد کی شدت سے ان کا سانس اکھڑنے لگا۔ میں نے دوائی خریدنے کے لیے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر کوئی دروازہ نہ کھلا۔ اسی رات میں نے فیصلہ کیا کہ اب ماموں کے در پر جاؤں گی، کیونکہ ماموں بہت امیر تھے، ان کے حالات بہت اچھے تھے، لیکن وہ ہم سے نہیں ملتے تھے۔ کبھی کبھار عید تہوار ہی انہیں بہن بھائیوں کی یاد آتی، اور تبھی وہ چند تحفے لے کر یہاں کچھ رقم لے کر ہمارے گھر چلے آتے تھے۔ اس کے سوا انہیں ہم سے کوئی محبت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ کبھی محبت جتاتے تھے۔ وہ عمرہ کر کے لوٹے تھے اور ایک نیا پلازہ بنوا رہے تھے۔
اور سب ان کے نیک ہونے کے قصے سناتے تھے۔ میں امید لے کر گئی، مگر جو ملا وہ صرف ایک جملہ تھا: زکوٰۃ نہیں دیتا۔ بہنوں کے کام آنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ میں خالی ہاتھ، بوجھل دل اور ٹوٹے اعتماد کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن میرے دل میں ایک دعا رہ گئی، ایک خاموش دعا: یا اللہ، اگر ہمارا نصیب یہی تھا تو تیرا شکر، مگر اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا حساب تو ہی لینا۔ ماموں کے دروازے سے میں جس حالت میں واپس لوٹی، وہ میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے دردناک لمحہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل جیسے سن ہو چکا تھا۔ کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، نہ کچھ محسوس ہو رہا تھا، بس ماموں کا جملہ میرے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا: میں زکوٰۃ نہیں دیتا، بہنوں کے کام آنا اب میرے لیے ممکن نہیں۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، اندر سے اماں کی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ آواز جیسے گہرے زخموں میں ڈوبی ہوئی سانسوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اماں چارپائی پر نیم دراز تھی، ان کے سینے سے اڑتی ہر سانس جیسے کسی بوسیدہ گانٹ میں الجھی ہوئی ہو۔ ان کی آنکھیں بند تھی، لیکن چہرے پر درد کی لکیریں واضح نظر آ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ہاتھ جیسے برف کی طرح ٹھنڈے، سوکھے اور کپ کپاتے ہوئے میرے اندر کے ڈر کو مزید بڑھا رہے تھے۔ میں نے نرمی سے اماں کو پکارا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لانے کی ناکام کوشش کی۔ کیا کہا ماموں نے؟ انہوں نے مدھم اور پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور آہستگی سے کہا، انہوں نے کہا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، مصروف ہے۔ میرے الفاظ جھوٹ کے بوجھ سے دبے ہوئے تھے۔ اماں نے نہ کچھ کہا، نہ گلہ کیا، بس خاموش چھت کو تکتی رہیں، لیکن ان کی خاموشی میں وہ اذیت تھی جو چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ماموں کے انکار کے بعد اماں کے دل میں چھپی آخری امید بھی دم توڑ گئی ہے۔ ان کا چہرہ دن بہ دن زرد ہوتا جا رہا تھا، وہ اکثر مسلسل کھانستی تھی، اور جب خون تھوکتا میں ان کو دیکھتی تو میرا دل جیسے اندر سے پھٹنے لگتا۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب انہوں نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، اماں کچھ تو کھا لے، کیا چاہیے آپ کو؟ انہوں نے نگاہیں چرا کر کہا، اب کچھ نہیں چاہیے بیٹا، بس دعا کرو کہ جلدی فارغ ہو جاؤ۔ تم سب بہت تھک گئے ہو میری وجہ سے، میرا بوجھ اٹھانا اب تم لوگوں کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے لہجے میں جو درد تھا وہ میرے اندر برسوں کے لیے ٹھہر گیا۔ لیکن مجھے صرف ایک بات کی پریشانی ہے، تم لوگ میرے بعد کیا کرو گے، کس طرح رہو گے؟ اس بات کی پریشانی مجھے سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہی۔ ان کی بات میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے ان کے پاؤں دباتے ہوئے کہا، اماں ایسی باتیں نہ کریں، ہم تھکے نہیں، ہم صرف بے بس ہو گئے ہیں۔ اسی شام جب بھائی دوا لینے گیا تو دوا کی قیمت سن کر واپس خالی ہاتھ آ گیا۔ اماں نے اس رات بہت شدت سے کراہنا شروع کیا۔ میں ان کے سینے پر ہلکی ہلکی مالش کرتی رہی، مگر ان کی سانسیں اور بوجھل ہو گئیں۔ بار بار پانی مانگتی اور پھر بار بار آنکھیں بند کر لیتی، جیسے خود کو موت کے حوالے کرنے کی تیاری کر رہی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے تھے، پورا محلہ سو رہا تھا، اور ہمارے گھر میں صرف اماں کی سانس لینے کی بے ترتیب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں ان کے سرہانے بیٹھی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی۔ میری چھوٹی بہن پاس فرش پر سوئی ہوئی تھی اور بھائی دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ اماں کی آنکھیں بند تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مکمل جاگ رہی ہوں۔ اچانک انہوں نے میری کلائی تھامی، بہت مدھم آواز میں بولی، بیٹا اگر کبھی کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دینا، مگر یاد رکھنا ظالم کا حساب اللہ خود لیتا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ اماں ایسی باتیں مت کریں، ابھی کچھ نہیں ہوا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی، میں آپ کو واپس ہسپتال لے جاؤں گی۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، وہی مسکراہٹ جس میں دکھ چھپا ہوتا ہے، امید نہیں۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی۔ کچھ دیر بعد اماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دھیرے دھیرے ڈھیلا پڑنے لگا۔ میں گھبرا گئی۔ اماں، میں نے زور سے ہلایا۔ اماں، میں نے پھر پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ ان کی سانسیں تھم چکی تھی، آنکھیں بند تھی، اور چہرے پر وہ سکون تھا جو رب کی ملاقات کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ میرے منہ سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی، اور ایک ایسی تنہائی کا احساس ہوا جو انسان کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ ہم نے محلے والوں کی مدد سے اماں کا جنازہ تیار کیا، کفن بھی ادھار لیا، قبر تک کا خرچ مسجد کے چندے سے پورا ہوا۔ کسی نے ماموں کو اطلاع دی، وہ آئے سفید کپڑوں میں ملبوس، چہرے پر دکھ کا ایک مصنوعی پردہ، اور ہاتھ میں کچھ 1000 روپے تھے۔ انہوں نے نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، یہ رکھ لو، کفن دفن کے کام آ جائیں گے۔ تمہاری اماں نیک عورت تھی، اللہ مغفرت کرے۔ میں نے ان نوٹوں کو دیکھا تو وہ نوٹ نہیں لگ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت اور حالات نے میرے منہ پر تمانچے مارے ہو۔ میرے اندر جیسے ایک لاوا تھا جو دہکنے لگا، لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی ان لمحوں میں صبر ہی میرا سہارا ہے۔ ماموں چند لمحے جنازے کے ساتھ کھڑے رہے، پھر فون کال کا بہانہ بنا کر باہر نکل گئے۔ ہم سمجھے شاید کچھ مدد کریں گے، لیکن وہ تو اس دن کے بعد دوبارہ پلٹ کر بھی نہیں آئے۔
نہ کوئی تعزیت، نہ دعا، نہ احساس اور نہ ہی کوئی سرپرستی۔ اماں کے جانے کے بعد ہمارا گھر ایک اجڑے قافلے کی طرح بن گیا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر آ گئی۔ راشن، اسکول کی فیسیں، کپڑوں کی مرمت، دوائیں، سب کچھ جیسے میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ میں نے ایک اسکول میں ٹیوشن پڑھانا شروع کیا اور شام کو لوگوں کے گھروں میں صفائی کا کام بھی کرنے لگی۔ میرے ہاتھ جلنے لگے، انگلیوں میں درد رہنے لگا، لیکن میں جانتی تھی اگر میں رک گئی تو سب کچھ بکھر کر رہ جائے گا۔ اکثر رات کو چھوٹے بہن بھائی میرے گلے لگ کر روتے۔ ہمیں اماں کی بہت یاد آتی ہے اور میں ان کا سر سہلا کر بس اتنا کہتی، اماں ہمارے دل میں ہے، ہم ان کے لیے جئیں گے۔ اماں کے بعد میں نے کئی دفعہ دل میں سوچا کہ شاید ماموں کو کبھی خیال آ جائے، شاید وہ ہمیں دیکھنے آ جائیں، شاید وہ پوچھ لیں کیا حال ہے، کچھ ضرورت تو نہیں۔ لیکن نہیں، وہ صرف جنازے کی رسم نبھانے آئے تھے۔ اس کے بعد وہ کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئے اور ہم نے اپنے زخموں کو سلائیوں سے سی لیا۔ کبھی آنکھوں سے خون بہا، کبھی دل سے اشک نکلے، مگر ہم نے جینا بند نہیں کیا، کیونکہ اماں سکھا گئی تھی، ظلم کرنے والے کو چھوڑ دینا، رب بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اماں کو دنیا سے رخصت ہوئے اب تک 2 مہینے گزر چکے تھے، مگر ان کی کمی ہماری سانسوں میں چھپی۔ ہر صبح کا خوشبو اب بھی مہندی کے ڈبے، پرانے کنگھے اور تکیے کے غلافوں میں بسی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ہم سب اپنے اپنے درد میں چپ تھے۔ میں دن رات چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے دوڑتی رہی، کبھی کسی کے گھر جھاڑو، کبھی ٹیوشن اور کبھی سلائی۔ ہم نے کسی سے کچھ مانگا نہیں، نہ کوئی آیا۔ ہم نے خودداری کا سبق سیکھ لیا۔ لیکن اچانک ایک دن ماموں کا پیغام آ گیا۔ صبح کا وقت تھا، میں گلی میں رکھی پانی کی ٹنکی سے برتن بھر رہی تھی جب ایک سوٹ بوٹ والا آدمی آ کر رکا۔ ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ بی بی جی، آپ کا نام فرزانہ ہے نا؟ یہ آپ کے لیے سیٹھ صاحب نے بھیجا ہے۔ میں نے چونک کر لفافہ تھاما۔ سفید کاغذ پر چمکتا ہوا گولڈن پرنٹ کا کارڈ تھا، جس پہ پلازے کی افتتاح کا دن اور وقت مقرر تھا۔ ساری فیملی کو مدعو کیا گیا۔ لفافہ ہاتھ میں تھا۔ میں کافی لمحے تک سوچتی رہی، کیا یہ وہی ماموں ہے جنہوں نے میری ماں کے لیے دعا کے 2 لفظ بھی نہیں کہے تھے، جن کے پاس میری ماں کی دوا کے لیے چند روپے بھی نہیں تھے؟ اب ان کی خوشیوں میں میری شرکت کیوں ضروری ہے؟ ایک لمحے کو جی چاہا کاغذ پھاڑ دوں، مگر اگلے ہی لمحے اماں کی بات یاد آئی، دشمن کی خوشی پر بھی دعا دینا، رب بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں جاؤں گی، خاموشی سے، بس یہ دیکھنے کہ ماموں نے مجھے کیوں بلایا، آخر ان کا اصل مقصد کیا ہے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور ابتدا والا دن آ پہنچا۔ میں سادہ سا لباس پہن کر تیار ہوئی اور پلازے کی دی گئی لوکیشن پر پہنچ گئی۔ وہ دن کسی فلم کے سین سے کم نہیں تھا۔ سورج تیز تیز چمک رہا تھا اور شہر کے بیچوں بیچ ماموں کا نیا تعمیر شدہ مہنگا پلازہ اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑا تھا۔ سفید ماربل کی عمارت، نیلے نیلے شیشے اور مرکزی دروازے پر سرخ رنگ کا کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ دونوں جانب پھولوں کی قطاریں لگی تھی اور ہر طرف قیمتی گاڑیاں کھڑی تھی۔ مہمان مسلسل آ رہے تھے، سب کے ہاتھ میں مہنگے فون اور چہروں پر غرور اور خود پسندی جھلک رہی تھی۔ عورتیں مہنگے لباس میں لپٹی ہوئی تھی اور مرد قیمتی پرفیوم میں بسے ہوئے۔ میں نے بس اپنا پرانا دوپٹہ استری کر کے اوڑھ لیا۔ کپڑے صاف تھے مگر قیمتی نہیں۔ میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائی بھی سادہ کپڑوں میں تھے۔ ان کے چہرے اماں کی یاد کی طرح خاموش تھے۔ جب ہم دروازے پر پہنچے تو گیٹ پر کھڑے نوجوان نے ہمیں سر سے لے کر پیر تک دیکھا، پھر کہا، صاحب کی بانجی ہیں فرزانہ؟ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔ وہ بولا، آئیے، آپ مہمان خصوصی کی لسٹ میں شامل ہیں۔ میں اندر چلی گئی اور سچ کہوں تو مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ مجھے ایسی کوئی عزت ملنے کی توقع نہیں تھی۔ مرکزی ہال میں ماموں کھڑے تھے، سفید کرتے پر چکن کی واسکٹ اور ہاتھ میں سونے کی گھڑی۔ چہرے پر اطمینان اور مسکراہٹ تھی۔ ایک ایسا فخر جھلک رہا تھا جو صرف دولت کے انبار کے بعد آتا ہے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی تو دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوئی۔ کاش اماں زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ جن کے دروازے پر ہم نے کبھی زندگی کی بھیک مانگی تھی، آج وہ زندگی کا جشن مناتے پھر رہے ہیں۔ ماموں کی نظر ابھی مجھ پر پڑی۔ انہوں نے لمحہ بھر چونک کر دیکھا، پھر مصنوعی گرمجوشی سے ہاتھ بلند کیا۔ فرزانہ بیٹا، بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر۔ میں آگے بڑھی۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اللہ تمہاری ماں کو جنت دے، بہت اچھی عورت تھی۔ میں نے سر جھکا دیا۔ میرے منہ میں الفاظ نہیں تھے، آنکھیں بھیگ گئیں، لیکن میں نے پلکیں نہیں جھپکی۔ پلازہ تمہاری خالہ کے نام پر ہے، الحیات مارکیٹ، انہوں نے فخر سے کہا۔ میں نے دل میں سوچا، اور زندگی؟ وہ تو تم نے کسی کی ماں سے چھین لی تھی۔ وقت ہوا تو ہال کے بیچ ایک لمبا سا سرخ رنگ کا فیتا لگایا گیا۔ ماموں نے کینچی پکڑی، کیمروں کی فلیش لائٹس۔ جب ماموں نے فیتا کاٹا تو سب نے زوردار تالیاں بجائیں۔ ماموں نے جیسے ہی کینچی نیچے رکھی تو ایک لمحے کے لیے وہ پیچھے ہٹے
ان کے چہرے کا رنگ اچانک زرد پڑنے لگا، ان کی پلکیں لرزنے لگی اور پھر ایک دم ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ وہ کانپتی آواز میں بولے، وہ کون ہے؟ اور ایک کونے کی طرف اشارہ کیا۔ سب لوگ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کسی کو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ماموں کے چہرے پر وحشت چھا چکی تھی۔ انہوں نے ایک ہاتھ دل پر رکھا اور دوسرے سے دیوار تھامنے کی کوشش کی، لیکن پیر سن ہو چکے تھے، قدم لڑکھڑا گئے اور ایک لمحے بعد ان کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، ایسی چیخ جو صرف خوف، پچھتاوے اور اندر کے گہرے درد سے نکلتی ہے۔ ایک شخص نے زور سے پکارا، ابو ہوش میں آئیے، مگر ماموں زمین پر گر چکے تھے۔ ان کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا اور آنکھیں جیسے کسی اندیکھے منظر کو گھور رہی تھی۔ حال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ پانی لانے دوڑنے، کچھ نے ایمبولینس بلائی اور میں ایک طرف کنارے پر خاموش کھڑی تھی، جیسے کسی فلم کا ایسا کردار جو سب کچھ جانتا ہے لیکن کچھ نہیں کہتا۔ میرے دل میں گونج تھی کہ ظلم کرنے والا جتنا بھی طاقتور ہو، مکافات عمل ایک نہ ایک دن اسے اپنی لپیٹ میں ضرور لے لیتا ہے۔ اور وہ دن آج تھا، جس دن ماموں نے اپنا انجام اپنی آنکھوں کے سامنے پا لیا۔ جس پلازے میں خوشیاں منائی جا رہی تھی، وہ اب ایک لمحے میں موت کی خاموشی میں بدل گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا کہ شاید اللہ پاک نے ہمیں دکھا دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، کہ وہ کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ رائگاں نہیں جانے دیتا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک اور وقتی طاقت پر غرور نہ کرے۔ جو ماں کی دعاؤں کو ٹھکرا دے، جو یتیم بہن بھائیوں کو نظر انداز کر دے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ دنیا فانی ہے اور اللہ کا نظام ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اس لیے اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو درست کریں اور ہمیشہ سچائی اور حق کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ ایسی ہی مزید سبق آموز کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔